الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الاتقیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ اس کے بعد ذکر کیا، کہتے ہیں وحبیب رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ وحبیب رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا اس جملے میں امام طحاوی رحمہ اللہ کے وحبیب رب العالمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیت کا تذکرہ ہے؟ خصوصیت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس میں شامل نہ ہوتے ہو، وہ آپ کی انفرادی چیز ہو۔ جیسے کہا سید المرسلین، امام الاتقیاء، تو حبیب رب العالمین میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منفرد ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمام رسول، تمام انبیاء سے محبت کرتے ہیں، تمام صالحین سے محبت کرتے ہیں، اپنے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، متقین سے محبت کرتے ہیں، توابین سے محبت کرتے ہیں، متطہرین سے محبت کرتے ہیں، عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، صابرین سے محبت کرتے ہیں، مجاہدین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ صف کے اندر، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالی مجاہدوں سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا یہ محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایسی چیز ہے جس میں اللہ کے نیک بندے، صالحین، متقین، مجاہدین، یہ سارے لوگ اس محبت میں شریک ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبیب رب العالمین کہا گیا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مزیہ، کوئی خاصہ یا خصوصیت نہیں ثابت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے بات کو نا؟ یہ گویا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو کلمات ہیں، جو جملے ہیں، ان پر ایک طرح سے نقد ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، خصائص کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان خصائص میں لا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حبیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب تو صالحین بھی ہیں، متقین بھی ہیں، توابین بھی ہیں، متطہرین بھی ہیں، مقسطین بھی ہیں، صابرین بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خاصہ ہے یہاں پہ؟ بہتر یہ ہوتا کہ حبیب و رب العالمین کے بجائے اگر کہتے خلیل و رب العالمین تو بہت ہی بہتر ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ خلت یہ محبت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ آپ اگر شرح العقیدۃ الطحاویہ میں دیکھیں گے تو محبت کے تقریباً 9 مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ محبت کے 9 مراحل میں سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے اعلیٰ مرحلہ یا سب سے آخری مرحلہ وہ خلت کا ہے۔ خلت، خلیل و رب العالمین۔ اگر خلت کہتے وہ حبیب رب العالمین کی جگہ پہ تو زیادہ مناسب ہوتا، کیونکہ خلت یہ محبت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اور خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سب سے زیادہ محبوب۔ سمجھ گئے نا؟ کہ جیسے دوسرے انبیاء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، متقین بھی ہیں، یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں، ان لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب خلیل کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا،
کہتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خلیل صرف گردانا ہے، لیکن جب ہم احادیث پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خلت، محبت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ خلت کا مرتبہ موجود ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے ایسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ حدیث صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جس شریعت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلت ثابت کیا ہے اسی شریعت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خلت ثابت کیا ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ ٹھیک۔ بہت سارے صوفیاء کو، صوفی سنتوں کو، یعنی جن کے پاس، جن کے عقل کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے انہ حبیب اللہ، یا حبیب یا حبیب یا حبیب، حبیب الرحمن، حبیب اللہ، حبیب حبیب کا نعرہ بلند کیے رہتے ہیں، بھائی اسی کی مالا جپتے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتا کہ حبیب کہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاصیت نہیں ہے حبیب میں۔ اگر خلیل کہو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کا اندازہ ہوگا، لیکن حبیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مزیہ، کوئی خاصہ نہیں ہے۔ سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حب میں برابر ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ یار کہا کہ حبیب جن لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ حبیب ہے۔ جیسے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب الصابرین، ہے نا قرآن میں؟ تو صابرین بھی، اگر ہم صبر کرنے والے ہیں، اگر ہم جہاد کرنے والے ہیں، اگر ہم متقی ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خاصہ ہوا اگر ہم حبیب کہتے ہیں؟ تو کوئی مزیہ ہے، کوئی امتیاز ہے؟ نہیں۔ لیکن جب خلیل کہہ دیں گے تو خلیل جتنے سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان میں سب سے اونچا جو ہے، سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے وہ خلت کے مرتبے تک پہنچتا ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزیہ ہو جائے گا، امتیاز ہو جائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ جو صوفیہ حضرات یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب کا گردان کرتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی امتیاز نہیں ہے۔ البتہ اپنے اس فعل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے صوفیہ نے بھی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے۔ چلو کم سے کم حدیث سے استدلال تو کیا، یہی بہت بڑی بات ہے کہ صوفیہ نے حدیث سے استدلال کیا ہے، یعنی یہ تعجب خیز بات ہے کہ صوفی لوگ بھی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ہاں بھائی حدیث سے استدلال کیا ہے، لیکن حدیث کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم خلیل اللہ وانا حبیب اللہ ولا فخر، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور کوئی کبر و غرور کی اس میں بات نہیں۔ حدیث سے استدلال کیے بیچارے بہت محنت جد و جہد کے بعد بھی، تو حدیث ظاہر سی بات ہے نہ تو سندن صحیح ہے نہ متن صحیح ہے۔ جی اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكُلُّ دَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو سراسر گمراہی ہے، سراسر فساد ہے اور ہوس پرستی ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جب ہم اقرار کرتے ہیں
تو نبوت اور رسالت کے اقرار میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، خواہ وہ آپ کی زندگی میں ہو یا آپ کے انتقال کے بعد ہو، وہ دعویٰ باطل ہے، اور مدعی نبوت سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ سورہ انعام میں یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جس کی چند صفات بتلائی گئی۔ ممن افترا علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگانا۔ اور ایک بات بتلا دیتا ہوں، یہ تو نبوت کے سلسلے میں بات چل رہی ہے، لیکن اس آیت کو اگر ہم عموم پہ محمول کریں گے، جو اس کا معنی ہے کہ فتویٰ دینے میں بھی جو بغیر جانکاری کے، بغیر مطالعہ کے فتویٰ نقل کرتے ہیں، فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہیں، ان کا شمار بھی جو سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں ان میں سے ایک ہے۔ کیونکہ جب ہم فتویٰ دیتے ہیں کسی کو، تو فتویٰ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اس معاملے میں، یہی تو مطلب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سب سے بڑے جو ظالم لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ مفتی بھی ہے جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا پردازی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، کہتا ہے میرے پاس وحی کی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ کسی چیز کی وحی نہیں ہوتی۔ تو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، دوسرے نمبر پہ کہتا ہے کہ میرے پاس وحی کی جا رہی ہے۔ تو سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں، ان سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا انسان ظالم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ نبوت یہ بہت بلند مقام ہے۔ نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہہ دیں گے وہ ہمیں کرنا پڑے گا، یعنی سرداری اور سیادت نبوت کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تمہیں یہاں سے یہ گھر چھوڑ کر کے دوسری جگہ پہ جانا ہے، یہ ہمارا حکم ہے، تو اب ایک نبی کے متبع کے لیے یہ گنجائش ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر دے؟ کبھی نہیں۔ سمجھ گئے نا؟ لہذا نبوت اور سیادت لازم اور ملزوم ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں نے دیکھا کہ نبوت کا مقام اتنا بلند ہے اور نبی کے اتنے سارے فالوورز ہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے مال کو اس نبی کے کلمہ پر قربان کر دیتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہوا سیادت کا، ریاست کا، قیادت کا۔ تو ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ ٹھوک دیا، جیسے مسلمہ کذاب، اسود عنسی وغیرہ وغیرہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میری امت میں 30 ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے، اور یہ حقیقت جان لو لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ لہذا اس مکتب کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، جس مکتب نے کتاب نشر کی ہے کہ خاتم الانبیاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبوت کی مہر لگا دینا، نبوت کی مہر لگا دینا۔ خاتم الانبیاء سے ختم نبوت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی یہ حدیث لمحہ فکریہ ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم الانبیاء کا معنی کیا سمجھا ہے، اس کی وضاحت کر دی، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، امام طحاوی رحمہ اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے اور ابن ابی العز رحمہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، بھائی سچ اور جھوٹ کے پہچاننے کے بہت سارے طریقے ہیں، تو انہی طریقوں میں سے طریقہ ہم استعمال کریں گے، پتہ پا جائیں گے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں نبی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔